السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے قرآن پاک کی حق تلفی اور اس کا غلط استعمال۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت دی، لیکن مسلمانوں نے اس سے مختلف قسم کے کام لیے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو جلد بنوا کر عمدہ جزدان میں لپیٹ کر طاق پر رکھ دیا، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ طاق نسیان پر پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان اسے کھولنا ہی بھول جاتا ہے۔ جس کام کے لیے قرآن اترا تھا اس کا تو کیا ذکر، کبھی کھول کر بھی دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں بس اونچے طاق پر عزت کا رکھا ہوا ہے اور اس کو قرآن کا بڑا احترام سمجھتے ہیں۔ صاحبو، قرآن کا حق کچھ اور بھی تو ہے، وہ ادا کرو۔ وہ حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اس کے مطالب کو سمجھو، اس کے احکام پر عمل کرو، نہ یہ کہ اٹھا کر ادب سے طاق پر رکھ دو۔ بعض لوگوں نے قرآن سے بس یہ کام لیا کہ فال نکال لی یا بچے کا نام نکالا، اور یہ کام میاں جی اور پیر جی لوگ کیا کرتے ہیں۔ محلے میں کہیں بچہ پیدا ہوا تو وہاں سے فرمائش آئی کہ قرآن سے بچے کا نام نکال دیجئے۔ انہوں نے قرآن کھولا، اگر پہلا حرف الف نکلا تو کہہ دیا کہ اللہ بخش نام نکلا، اسی طرح میم نکلی تو مین الدین، اور اگر خے نکلا تو خدا بخش۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام بڑا متبرک ہے کیونکہ قرآن سے نکلا ہے، حالانکہ یہ محض پیٹ کا دھندا ہے اور کچھ نہیں۔ بعض لوگوں نے قرآن سے یہ کام لیا کہ جب کہیں موت ہوئی تو تیجے میں قرآن خوانی کرا دی اور الٹا سیدھا ثواب بخش دیا۔ اس کو بہت ہی بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ الٹا سیدھا اس واسطے کہا کہ گو ایصال ثواب کرنے سے ثواب پہنچتا ہے اور اس سے انکار نہیں، مگر اس کے واسطے کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ وہ شرائط متعارف قرآن خوانی میں نہیں پائے جاتے، اس واسطے اس میں کلام ہو سکتا ہے کہ اس طرح قرآن خوانی کرانے سے ثواب پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ اور سنیے، بعض لوگوں نے قرآن سے یہ کام لیا کہ چادر میں رکھ کر دو آدمیوں نے دونوں طرف سے پکڑ کر بچے کو اس کے نیچے سے نکال دیا اور کہتے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے اور بچہ بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جی ہاں، تمہاری اس ہوا ہی کے لیے تو قرآن نازل ہوا تھا۔ اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی ہوا میں بھی برکت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن بس اس واسطے نازل ہوا تھا؟ یہ تو ایسے ہے جیسے دوشالہ یعنی قیمتی شال سے غرض تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو اوڑھا جائے، مگر کسی گنوار نے کیا کیا کہ باوجود اس کے کہ جنگل سے لکڑی لا کر جلا سکتا تھا، مگر اس نے وہ دوشالہ جلا کر اس کے اوپر کھچڑی پکائی، تو اس طرح اس بیوقوف نے اس دوشالے کو برباد کر دیا۔ ہاں، یہ نفع ضرور ہوا کہ کھچڑی پک گئی، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنا اچھا کیا؟ اس پر یہی اعتراض تو ہے کہ اتنے دوشالے سے یہ کام لے کر اس کے اصلی منافع تلف کر دیے، یعنی ضائع کر دیے، کیونکہ کھچڑی پکانا تو لکڑی سے بھی ہو سکتا تھا۔ اس کو عقلاء حق تلفی کہیں گے، کیونکہ جس کام کے لیے وہ دوشالہ موضوع تھا، یعنی اس دوشالے کا قیمتی شال کا جو مقصد تھا، اس سے وہ کام نہیں لیا گیا۔ بس اسی طرح قرآن سے ایسے کام لینا جیسے ابھی بیان کیے گئے قرآن کی حق تلفی ہے۔ وہ کام تو اور چیزوں سے بھی نکل سکتے ہیں، قرآن سے ایسا کام لینا ایسا ہے جیسے ایندھن ہوتے ہوئے دوشالہ جلا کر کھچڑی پکانا۔ بعض لوگوں نے قرآن سے یہ کام لیا کہ تعویذ گنڈے شروع کر دیے، اور یہ ایسا بڑا کام سمجھا جاتا ہے کہ آج کل بزرگی و ولایت کا معیار یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑے بزرگ ہیں، اس کے تعویذ حکمی اثر رکھتے ہیں۔ میں اس کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن سے کبھی کبھی یہ کام لیا جائے تو مضائقہ نہیں، مگر اس پر حصر یعنی انحصار نہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں سمجھا گیا کہ بس قرآن اسی واسطے اترا ہے؟ کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میں تعویذات یا عملیات کو منع کرتا ہوں۔ اگر ان کے واسطے بھی آیات قرآنی کو کبھی کام میں لایا جائے تو مضائقہ نہیں، مگر لوگوں کی حالت مختلف ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے موافق عمل بھی کرتا ہے، تمام احکام کو بجا لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور کبھی ضرورت کے وقت رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کے طور بھی آیات سے کام لے لیتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ قرآن سے سوائے تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کوئی کام نہیں لیتا، نہ عقائد ٹھیک ہے، نہ اعمال ٹھیک ہیں، نہ صورت شریعت کے موافق نہ سیرت۔ اس کو یہی کہا جائے گا کہ تجھے ہرگز حق نہیں قرآن کو اس کام میں لانے کا، تو قرآن کے حق
تلف کرتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ دوشالہ یعنی قیمتی شال موضوع تو ہے اوڑھنے کے لیے، یعنی اس کا مقصد تو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے اس کو اوڑھنا ہے، لیکن جو شخص ہمیشہ اس کو اوڑھتا ہی ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑے تو اس کو پردے کی جگہ بھی ٹانگ دیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ دوشالے کو ہمیشہ شطرنجی یعنی دری کی جگہ بچھاتا ہے یا ہمیشہ صاحبان ہی کا کام اس سے لیتا ہے تو اس کو ضرور بیوقوف کہا جائے گا۔ غرض قرآن کو اگر کبھی کبھی تعویذ کے لیے یا برکت کے لیے بھی کام میں لایا جائے تو وہ ذائقہ نہیں، مگر صرف اسی کو قرآن کا مقصود نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حق تلفی کرنے سے بچائے اور اس کے تمام حقوق کو صحیح سے استعمال کر کے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے۔ ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔